بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آج ہم حنیف قریشی کے لحاظ سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے کلپ میں بھی واضح کیا تھا کہ شیر پنجرے میں ہے تو ان کی زبانیں نکل آئی ہیں۔ وہ لوگ کہ جو کہتے تھے کہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کے لحاظ سے جو کہتے تھے کہ دیکھو یہ فلاں عالم کے خلاف یا فلاں سنی شخصیت کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کیا اب آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح ان کی زبانیں نکل آئی ہیں؟ تو اب اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں انہوں نے ان کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی تھی تاکہ خارجیت رافضیت نہ پھیلے، لیکن یہ لوگ اپنے ان جو ہے وہ کارناموں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے وہ سارے اقدام اٹھائے۔ تو اس لحاظ سے ہم آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھیں گے مکمل دلائل کے ساتھ، اور قریشی صاحب سے بھی میں یہ مخاطب ہو کے کہوں گا کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، ہم کوئی گالی وغیرہ نہیں دیں گے، نہ کوئی ماں بہن آپ کی کوئی ایک کریں گے، کوئی ماں باپ کو کوئی پننا شروع کریں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم دلائل کے ساتھ آپ کو آج ثابت کریں گے کہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کس طرح آپ نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہوا۔ تو اس طرح سب سے پہلے آپ ان کا یہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مکمل وضاحت کے ساتھ دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس طرح سید کائنات کا بے ادب ڈاکٹر لاہوری وہ گرفتار ہوا۔ اب چونکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے، ابھی چھوٹی کورٹ میں ان کو بلا دیا گیا ہے اور اب کیس عدالت میں ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہم غلامان اہل بیت ہیں، سیدہ زہرا کے غلام ہیں، ہم وہ عدالت میں ثابت کریں کہ ان کی یہ بے ادبی نہیں ہے، ان کا یہ کیا گیا کلام یہ گستاخی نہیں ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا کیا گیا کلام اور اس کی تشریح نہ صرف سیدہ کائنات کی توہین اور گستاخی ہے، بلکہ جو بعد ازاں آپ کا کلام کیا گیا ہے اس میں کوئی نبی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی ولی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی دنیا کا کوئی صاحب عزت و وقار آدمی آپ کی اس کلام کی نشتر بازی سے محفوظ نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو وہیں پہ یہ سارے چیزیں حل ہوں گی، دلائل بھی ہوں گے، اب مباحثے مناظرے سب عدالت میں ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ جو ہے موصوف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے بھی غلام، صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، اور ہم صحابہ کے گستاخ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کے گستاخ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح کی جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا وہ حساب ہے کہ جب اپنے اوپر چوری کا الزام آتا ہے تو اس وقت بندہ جو ہے وہ وکیل بن جاتا ہے، دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، اور جب اگلے پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ جو اس نے چوری بھی نہ کی ہو تو پھر اس کے لحاظ سے وہ جج بن بیٹھتا ہے اور پھر مختلف قسم کے اس طرح کے جو ہیں وہ غلط قسم کے جو ہے وہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ نے سنا کہ کس طرح یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہاں پر بھی عدالت کے اندر بھی جو ہے اگر ہمیں جانا ہوا تو ہم دلائل دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اس موصوف کو کہ اتنی دیر آپ سوئے رہے تھے، کیوں آپ نے دلائل نہیں دیے؟ کیا کرتے رہے آپ؟ کیا آپ جا کے تو وہ ماتم زدہ جو ہیں وہ مجلسیں پڑھتے رہے تھے؟ کیا کرتے رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کہاں پر اپنی حاضریاں جو ہیں وہ لگواتے رہے ہیں؟ آپ اگر اپنی طبیعت کا بہانہ جو ہے وہ بنائیں تو ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ پھر آپ نے جو آگے معاملات کیے اس کے لحاظ سے کتنے دلائل دے دیے ہیں آپ نے؟ آپ کے پاس دلائل ہیں ہی نہیں تھے، آپ دیتے کیسے؟ اور پھر جو آپ سے بڑی شخصیت تھی جن کو حجت الاسلام کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جو سید عرفان شاہ مشہدی صاحب فاتح شیعیت تھے، انہوں نے جب دلائل کے مقابلے میں گالیاں دے دی تو پھر آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ تو نہ 3 میں نہ 13 میں ایسے ہی آ کے تو جو ہے وہ اپنے شاید نمبر بڑھانے کے لیے آپ جو ہے وہ اس معاملے کو طول دے رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی اہل سنت کا درد ہوتا تو جب انہوں نے وضاحتی بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد ہم خطا اجتہادی کا لفظ بھی نہیں بولیں گے، بس یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شیعہ اعتراض کرے، رافضی اعتراض کرے کہ سیدہ پاک معصومہ ہیں تو لہٰذا دے دینا چاہیے تھا، تو ہم کہیں گے نہیں وہ غیر معصومہ ہیں، اور سیدنا ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ظالم نہیں ہیں. تو جتنے بھی یہ آج جو ہے وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اہل سنت کا درد ہے ہمیں یہ ہے وہ ہے، اگر واقعی انہیں اہل سنت کا درد ہوتا تو پھر یا تو دلائل کا دلائل سے جواب دیتے یا پھر وہاں پر ہی اپنے ہر کارکن کو کان سے پکڑ کر خاموش کرواتے کہ دیکھو سارے معاملات حل ہو چکے ہیں تو تم اب بک بک نہ کرو. تو پھر جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اکثریت اہل سنت کی اہل تشیع کے ساتھ ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو پھر یہ آپ نوٹ کریں کہ ایف آئی آر کے اندر بھی تشیع نے یہ لکھا ہے، لکھ کے دیا ہے وہاں پر کہ جو اکثریت اہل سنت کی وہ تو ہمارے مذہب پر ہے. کس پر ہے؟ ہمارے مذہب پر ہے. آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ 1400 سال سے 14 صدیوں سے ہمارے اکابرین جس طرح حضور کنزُ العلماء فرماتے ہیں کہ نجدیوں کے ساتھ اور خوارج کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ نجدیوں کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ تو پچھلی 1 صدی کے لحاظ سے ہے، لیکن یہ جو روافض ہیں ان کے ساتھ تو ہماری جنگ 14 صدیوں کے جو ہے وہ 14 صدیوں سے ہماری جنگ چلتی آ رہی ہے، کہ یہ صحابہ پرتان کرتے ہیں، پھر اہل بیت کو سہارا بنا کر یہ مقدس اور مسلمہ شخصیات پر یہ تان کرتے ہیں. تو ان کے لحاظ سے ہماری جنگ تو اس وقت سے ان سے چلتی آ رہی ہے. اور یہ وہ بھی لوگ کان کھول کے سن لیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں. تو کیسے بھائی ہیں؟ ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ماننے والے اور پھر تان و تشنیع امہات المومنین پر کرنے والے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اب یہ اگر تقیہ کے طور پر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم تو اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، تو ان کی بات پر کون عمل کرے گا؟ یہ تو تقیہ کے قائل ہیں. کسی بھی بات میں تقیہ کر لیں تو جو بندہ ویسے ہی تقیہ کا قائل ہو اس پر جو ہے وہ اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے مکمل جو ہے وضاحت ان کے گستاخیوں کے لحاظ سے کہ اپنے گریبان میں آپ نہیں جھانکتے کہ آپ نے کیا گل کھلائے ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کے لحاظ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لحاظ سے. آپ تو خود مائل بتشیع ڈکلیئر ہو چکے ہیں. آپ تو خود جا کے ان کی مجلسیں پڑھتے رہے ہیں اور جا کے ان کی طرح جو ہے وہ عوام کو جس طرح وہ رونے کا رلانے کا کام کرتے ہیں آپ وہ کام وہاں پر جا کے کرتے آئے ہیں. آپ کو کیا اپنے گریبان میں آپ نہیں جھانک کے دیکھتے کہ آپ کیا کرتے آئے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مکمل آپ ان کے غور سے کلپ سماعت فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک ایک چیز کی نشاندہی آپ کے سامنے مختصر ٹائم کے اندر پیش کریں گے. آپ اس کے کلپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں. ہم میں سے کسی کو ان کے منازعات اور تنازعات کے اندر فیصل بننے کی یا ان پہ فتویٰ لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. بالکل اس میں ہم نے خاموشی اختیار کرنی اور بالکل خاموشی. جتنے بھی معاملات ہوئے حضرت علی، صدا لگاؤ، حضرت علی اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو وہ کیا تھا؟ خطا پہ تھا. ہم میں سے کسی کو ان کے منازعات اور تنازعات کے اندر فیصل بننے کی یا ان پہ فتویٰ لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. بالکل اس میں ہم نے خاموشی اختیار کرنی اور بالکل خاموشی. یعنی اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ تنازعات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، پھر خود ہی تنازع کو چھیڑا اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس نے جو ہے وہ تان و تشنیع کرنے کی کوشش کی. اب اس نے جو کہا، یہ جو خود بھی کہہ رہا تھا کہ خطا کا لفظ جب مطلق بولا گیا ہے تو پھر وہ جو ہے معصیت ہے، تو وہاں پر تو حضور کنزُ العلماء نے اپنے خود الفاظ کے اندر جب کوئی بندہ الفاظ لکھے یا بولے پھر اس کی خود تشریح کرے کہ میرا اس سے کیا مراد ہے تو مرادی معنی اسی کا لیا جائے گا. یہ نہیں کہ مرادی معنی وہ بیان کریں اور بات ہم آپ کی مانیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا کہ لفظ خطا کا معنی انبیاء کے عصمت کے جو ہے وہ مقابلے میں بولا گیا لہٰذا وہ معصیت ہے. تو آپ نے یہاں جو حق بولا ہے اور حق کے بعد جو لفظ خطا مطلق استعمال کیا ہے حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، پھر حضرت ام المومنین اہل بیت اطہار میں شامل سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے بارے میں جو آپ نے لفظ بولے ہیں، لفظ خطا مطلق استعمال کیا، اس کی کیا آپ نے صراحتاً رجوع کیا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی ایسا لفظ بول گیا تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں؟ یہ اگر شرط اور جزا کے لحاظ سے یہ معاملات بیان کرنا کیا یہ رجوع ہوتا ہے؟ آپ صراحت کے ساتھ لفظ بولیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے میں نے یہ گستاخی کیا اس لیے میں اسے معافی مانگتا ہوں، یہ تو آن ریکارڈ بات آپ کے سامنے لائی جاتی ہے. پھر آپ نے حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے سرکار پر جھوٹ باندھا اور اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے حدیث بخاری کی بھی پیش کروں گا. یعنی سیاستہ کے لحاظ سے میں تو جو ہے وہ اس پر درجنوں ماخذ پیش کر سکتا ہوں اسی حدیث کے لحاظ سے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھوں کہ اس بندے نے کہا کہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو سرکار نے فرمایا، اور پھر کہا حدیث بھی صحیح ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اس نے کہا کہ اے عائشہ معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار نے فرمایا کہ تم پر جو ہے وہ کتے بھونکیں گے تو پھر جان جانا معاذ اللہ کہ جو ہے وہ علی حق پر ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ۔ عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے، جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا۔ تو نہ یہ کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں بولے گئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار نے ایسا فرمایا ہو، جبکہ بخاری کے اندر جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میرے سرکار نے کیا فرمایا کہ من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بات میں نے نہیں کہی اور کوئی بندہ میری طرف اس کو منسوب کر دے کہ سرکار نے ایسا فرمایا، جس طرح آپ نے کیا کہ سرکار نے کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی، اور پھر آپ نے صحیح بھی اس کو کہا کہ سرکار پر جھوٹ باندھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو خود اہل بیت کی، کیا وہ فرد نہیں ہے اہل بیت کی؟ تو ان کے لحاظ سے جب آپ نے یہ بات کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے فرمایا، تو نہ سرکار نے فرمایا تو کیا آپ اس حدیث کی مصداق کے مطابق اس حدیث کے لحاظ سے کیا آپ جہنمی نہیں ٹھہرے؟ اب آپ کب توبہ کریں گے، کب رجوع کریں گے صراحتاً کہ میں نے یہ لفظ بولے تھے، لہٰذا اس لحاظ سے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، میں نے جو ہے وہ حدیث کے لحاظ سے محدثین پر یہ تہمت لگائی، یعنی حدیث ہے ہی نہیں تو اس حدیث کے لحاظ سے صحیح کیسے ہوگی؟ تو اس لیے جیسے سرکار نے فرما دی جو بات کہی نہیں اس کے لحاظ سے تم نے جو ان پر جھوٹ باندھا تو اس لحاظ سے کیا تم جہنمی نہیں ٹھہرے؟ تو بات رہی ان کے لحاظ سے کہ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضور کنز العلماء کے سامنے تم آؤ تو تمہیں تمہاری اوقات پتہ چل جائے۔ جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ جو دلیل پیش کر رہا ہے یوسیکم کے لحاظ سے کہ یوسیکم کے اندر جو کم ضمیر ہے اس کے لحاظ سے کتنے جو ہے سلف صالحین اور اسلاف نے کتنے جو ہے وہ اسلاف نے اس چیز کو بیان کیا کہ کم سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد ہے کہ وہ اس سے مراد عام سمجھتی تھی کہ اس سے مراد عام ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے جو ہے وہ حدیث کے لحاظ سے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے استثناء سمجھتے تھے، تو سیدہ پاک مستثنیٰ نہیں سمجھتی تھی، ابو بکر صدیق مستثنیٰ سمجھتے تھے۔ پھر فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، عرفان شاہ صاحب جو آپ بڑی کتاب پیش کر کے کہہ رہے تھے کہ ابن حجر اسقلانی کون ہے، علماء کے سامنے پیش کرو کہ ابن حجر اسقلانی کون ہے، تو پھر وہ اس کی قدر جانتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی کون ہے، کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جب نام آتا ہے تو ہر بندہ سر تسلیم خم کرتا ہے، تو یہاں پر آپ نے کیوں نہیں سر تسلیم خم کیا؟ آپ تو انکار ہی کر گئے اکابرین کا، آپ نے کیوں نہیں سر تسلیم خم کیا جو فتح الباری میں وہ شرح کرتے ہوئے یہ فرما گئے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بھی حدیث معلوم تھی۔ جو روافظ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو حدیث معلوم، کیا وہ بیٹی تھی تو کیا بیٹی کو نہیں پتا تھا؟ تو انہوں نے لکھا کہ پتا تھا، لیکن وہ اس حدیث کو خاص سمجھتی تھی کہ خاص جگہ پر اس کا اطلاق ہے، لیکن دوسری جگہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو جو ہے وہ عام سمجھتے تھے، تو اس لحاظ سے ان کا بھی اجتہاد تھا، ان کا بھی اجتہاد تھا۔ تو اس اعتبار سے صالحین نے، سلف صالحین نے، اسلاف نے اس چیز کو ذکر کیا، محدثین نے ذکر کیا، شروحات کے اندر ذکر ہے، اس کے لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جب امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے پیش کیا گیا تو اس کے جواب میں کیا ملا؟ اس کے جواب میں گالیاں ملی، اور پھر معاذ اللہ اس طرح کی غلیظ طریقے سے، کیا عرفان شاہ صاحب مشہدی جو خود آج کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں یہ ہمارے شاگرد اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو کیا عرفان شاہ صاحب مشہدی کے استاد نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ والد گرامی؟ تو اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولتے ہوئے کیا وہاں پر جو ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجبوری سے استعمال کر رہا ہوں، کیا وہاں پر شرم نہیں آئی کہ میں اپنے استاد کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حنیف قریشی جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گستاخ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اور سرکار کے فرمان کے مطابق اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی منافقین کی طرح، اور پھر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی پاکیزگی کے لیے، جن کی
جو ہے وہ ان سے زیادہ کون محفوظ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں کئی آیتیں سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا منہ بند کیا تہمت لگانے والوں کا، اور آج آپ ایک نئی تہمت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار نے جب فرما دیا تھا تو سرکار کی نافرمانی معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی تھی۔ تو ان جیسے بندوں کو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ ان جیسے بندوں کو پہچانو کہ یہ وہ مائل بتشیع لوگ ہیں کہ جب صحابہ کرام، اور میں یہاں پر یہ بھی چیز کوڈ کر دوں کہ عرفان شاہ صاحب نے جو لفظ بولے ہیں پاگل کے صحابہ کرام کے بارے میں، تو تم بڑے محب بن رہے ہو صحابہ کرام کے رضوان اللہ تعالی مجمعین کا، تم محب بن رہے ہو، تو کیا وہ لفظ تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیوں تمہاری زبان خاموش ہے، اور کیوں مفتیان کرام اس پر خاموش ہیں کہ عرفان شاہ صاحب مشہدی جو ہیں ان سے کیوں وہ رجوع کا مطالبہ، توبہ کا مطالبہ نہیں کر رہے؟ وہاں پر اہل تشیع تو اس وجہ سے خاموش ہیں کہ صحابہ ان کے لگتے کچھ نہیں، تو ہم تو جو ہے سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں، تو انہوں نے جو صحابہ کو سر عام برسر پیکار جو ہے وہ لفظ پاگل ان کے لیے استعمال کیا، یہاں پر وہ بھی وضاحت کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لفظ مسلمان استعمال کیا تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے دور کے مسلمان صحابہ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے یہ سب بہروپیے ہیں، ان کے دلوں میں چور ہیں، یا اپنی چوری چھپانے کے لیے اس مرد کلندر کو جو سب کی چوری، سب چوروں کی چوری ان کے سامنے لا کے رکھتا تھا، آج سارے ان کے جو ہے وہ خلاف کھڑے ہو کے اور اہل تشیع کے ساتھ اس محاذ پر ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم نے جو کہا اہل سنت، کیا محدث کبیر اہل سنت نہیں ہے؟ کیا بریلی شریف اہل سنت کا مرکز نہیں ہے؟